حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ کبھی آپ نے ان کی منہ سے یہ بات سنی ہے؟ کبھی آپ نے اس طبقے کی منہ سے یہ بات آپ نے سنی کہ حضرت طلحہ کا قاتل فلاں ہے؟ یہ بات میرے خیال میں آج میرے سنی نوجوان نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی کہ حضرت طلحہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے خلاف جنگ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا غدیر کے اندر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ طلحہ تمہارے مولا علی ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ایک ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام کے معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے، یعنی ان کے سامنے اگر صحابہ کرام کے وہ معاملات جو ان کے آپس میں ہوئے، ہماری اہل سنت والجماعت کی جو اصح درجے کی کتابیں یعنی صحیح ترین کتابیں، ان سے بھی ان کے سامنے بیان کریں تو پھر یہ طبقہ فوراً سیخ پا ہو جاتا ہے، فتووں کی بھرمار کر دیتا ہے، دوسروں کو فوراً یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جو صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ تو فلاں ہے اور اس کو تم فلاں یعنی صحابہ کے جو دشمن ہیں ان کی صفوں کے اندر تم اسے شمار کرو۔ دیکھیں دوستو، صحابہ کرام کی معاملات جب اسے بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آج تک ہماری عوام نے اس کو سمجھا نہیں اور ان کو بتایا بھی نہیں کیا۔ جب آپ غلو کریں گے، یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو آپ ان کا ایسا دفاع کریں گے کہ جس میں اہل البیت علیہم السلام ان کا موقف کمزور ہوتا ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ غلو کر رہے ہیں، یعنی آپ انہیں ان کے مقام سے بڑھا رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتا ہوں۔ ایک شخص آپ سے یہ کہتا ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی خطیب ہے، مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کر وہ آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو وہ جو طبقہ ہے نا وہ صحابہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب جب عوام کے سامنے یہ بات کہی جائے گی، عوام تو اس کے اوپر فوراً یقین کر لیتی ہے، اچھا ٹھیک ہے جناب، تو پھر اس سے نفرت بھی کرنی ہے۔ لیکن یہ جو طبقہ جب یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ دوسری حقیقت بیان نہیں کرتا، تو لہٰذا ایک ریسرچر کا کام یہ ہوتا ہے، ایک محقق کا، کہ وہ پھر اپنی کتابوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یار میں ذرا اس کو ان کتابوں کے اندر تو دیکھ لوں، یعنی کیا یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد ہماری کتابوں کے اندر تو کہیں بیان نہیں ہے۔ اگر ہماری کتابوں میں بیان ہے تو جب آپ اس کو بیان کریں گے، ایک ریسرچر اس کو بیان کرتا ہے، تو اس سے پھر نفرت کم ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی آپ اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ، اور تاکہ ان لوگوں کی حقیقت بھی سامنے آئے نا، یعنی یہ طبقہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے اور دفاع صحابہ کے نام پر تحریکات بپا کرتا ہے، دوسروں پر کفر اور بدعتی کے فتوے لگاتا ہے، ان کی حقیقت تو تب کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرا شخص دشمنان صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور دوسری ہی جانب یہ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں صحابہ کرام کے قاتلین ہیں، یعنی ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے جو قاتلین ہیں ان کے دفاع کیے جاتے ہیں۔ واہ 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 جناب، پھر بھی خود کو سنی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مروان بن حکم کے دفاع میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، مروان بن حکم کے عرس منائے جاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اہل البیت کو شہید کیا، اہل البیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی شہید، یہ پھر بھی ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، اور آج کی گفتگو ہماری اسی موضوع کے اوپر ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ حضرت طلحہ کون ہے؟ طلحہ ابن عبید اللہ، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی، یعنی ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں ان کو ان صحابہ کرام کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ۔ حضرت طلحہ بدر کے اندر شریک نہیں تھے، اس وقت یہ شام بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے، احد کے اندر شریک تھے، ان کے کارنامے ہیں، لیکن یہ امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑے ہیں جنگ جمل میں، اور جنگ جمل میں ہی ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے ان کا قاتل؟ آج کیوں نہیں بتایا جاتا؟ وہ لوگ کہ جو صحابہ کے دفاع کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب دفاع صحابہ ہونا چاہیے، اور فلاں فلاں طبقہ وہ اہل سنت کا دشمن ہے، فلاں فلاں طبقہ وہ در حقیقت صحابہ کرام کا دشمن ہے، ان پر سب و شتم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ حقیقت کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت طلحہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ کبھی آپ نے ان کی منہ سے یہ بات سنی ہے؟ کبھی آپ نے اس طبقے کی منہ سے یہ بات آپ نے سنی کہ حضرت طلحہ کا قاتل فلاں ہے؟ ہماری اہل سنت میں ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ علماء اہل سنت میں یا محققین کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت طلحہ کا جو قاتل ہے وہ مروان بن حکم ہے،
یہ بات میرے خیال میں آج میرے سنی نوجوان نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی. پہلی مرتبہ سنی ہے آپ نے یا نہیں سنی؟ اگر پہلی مرتبہ سنی ہے تو ضرور بتائیے گا. یہاں میں موضوع کی جانب آنے سے پہلے میں آپ کو ایک شبہ کا ازالہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اور وہ شبہ کیا ہے، بلکہ میں اس کو وسوسہ کہنا چاہوں گا کہ جو ناسبی حضرات ایک وسوسہ بھی ڈالتے ہیں. وہ وسوسہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے وہ مصر سے آئے ہوئے باغی تھے، وہ سبائی گروہ تھا. عبداللہ ابن سوا یمن سے آیا ہوا وہ یہودی کہ جس نے صحابہ کے درمیان میں ایسی باتوں کا آغاز کیا، امام علی کی الوہیت کا، صحابہ کرام کے خلاف، اور اپنی تحریک کو کامیاب کیا، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا. حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک شبہ ہے. اس شبے کو میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک بہت کم تعداد میں وہ لوگ تھے، لیکن وہ کامیاب ہوئے. کیوں کامیاب ہوئے؟ اس کی حقیقت یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مدینہ میں تھے، اور آپ کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ تھے. ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو مان سکتے ہیں کیونکہ کربلا وہ بلا شک و شبہ مدینہ سے دور ہے، لیکن خود مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ کرام مدینہ کے موجود ہیں، اہل مدینہ، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو گواہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ جو باغی تھے نا وہ اتنی زیادہ تعداد میں آ گئے اور انہوں نے مدینہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور فلاں فلاں، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور اس میں سبائی گروہ کا ہاتھ تھا. ایک اہل سنت والجماعت کے ہمارے جلیل القدر امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ سے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں. تاریخ الاسلام 11 ہجری سے 40 ہجری کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 448 پر شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ المتوفی 748 یعنی یہ 8ویں صدی ہجری کے یہ جلیل القدر اہل سنت امام ہیں. وہ لکھتے ہیں والذین قدموا من البصرۃ 100 کہ جو بصرہ سے آئے تھے وہ 100 کی تعداد میں تھے. رأسهم حکیم ابن جبلہ وکانوا یدا واحدۃ فی الشر، یہ لوگ حکیم ابن جبلہ کی سرداری میں ایک ہی مٹھی بنے ہوئے تھے. وکانت حثالۃ من الناس قد ضووا الیہم، اور لوگوں میں سے چند گنے چنی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ گنی، یعنی ان کو انگلیوں کے اوپر ہم شمار کر سکتے ہیں. وکان اصحاب النبی الذین خذلوہ کرہوا الفتنہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا. کرہوا الفتنہ، کیونکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. وظنوا ان الامر لا يبلغ قتلہ، انہوں نے یہ بات سمجھی کہ نوبت قتل کے اوپر نہیں آئے گی. فلما قتل ندموا علی ما ضیعوا فی امرہ، کہ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو پھر انہیں اپنی بات کے اوپر ندامت ہوئی. ذہبی اپنا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ذہبی کا کومنٹ ہے، کہتے ہیں وَلَعَمْرِ لَوْ قَامُوا أَوْ قَامَ بَعْضُهُمْ فَحَثَا فِي وُجُوهِ أُولَئِكَ التُّرَابَ لَانصَرَفُوا خَاسِئِينَ. کہتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ سارے کے سارے یا تھوڑے بھی ان میں سے اس گروہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے یا ان کے اوپر مٹھی میں مٹی اٹھا کر ان کے اوپر بھی پھینکتے تو یہ سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کتنی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں. لیکن ذہبی کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی مٹھی میں مٹی بھی اٹھا کر وہ ان کی جانب نہیں پھینکی. کیا صحابہ کرام نے ساتھ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا؟ تو پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ان باغیوں نے شہید کر دیا، باغیوں نے یہ کر دیا، بھائی یہ صحابہ کرام کا موقف بھی تو دیکھے نا. ہاں بعد میں ان کو ندامت ہوئی، ذہبی نے جیسا لکھا ہے کہ بھائی کیوں ہم نے ان کا ساتھ نہیں، لیکن اس موقع پر کسی صحابی نے وہاں پر حضرت عثمان کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ جو آج ایک مولانا صاحب کو میں سننا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا نا تو میں باغیوں کے سامنے آتا. بھائی جلیل القدر صحابہ وہاں موجود ہے، پورا اہل مدینہ، آپ اجماع کے خلاف کام کرتے. صحابہ کی جماعت ایک طرف وہ ہے، وہ کہتی ہے بھائی وہ انہوں نے چھوڑ دیا اکیلا، اور آپ کہتے کہ نہیں میں ساتھ میں ہوں. تو یہ معیار کیسا ہے آپ کا؟ میں سوال یہ کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ
امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کے اوپر لگایا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سیدنا امام الحسین، سیدنا امام الحسن علیہم السلام، ان کو ان کی حفاظت کے اوپر لگایا، حضرت عثمان کی حفاظت پہ معمور کیا۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کی اکثریت کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو صحابہ کی اکثریت وہ کہاں پہ کھڑی؟ تو دوستو موضوع کی جانب میں آتا ہوں، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہے وہ کون ہے؟ میرے سامنے ہے المعجم الکبیر۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، روایت نمبر 200 ہے اور 201۔ میں ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کروں گا تاکہ ایک ایک بات آپ کے سامنے واضح ہوتی جائے۔ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بکیر، ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، قال، وہ کہتے ہیں قتل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ کو شہید کیا گیا یوم الجمل، جمل کے دن میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جمل میں شہید ہوئے، یعنی جنگ جمل میں۔ اگلی جو روایت ہے وہ قیس بن ابی حازم سے ہے، وہ کہتے ہیں قال رأیت مروان بن الحکم حین رمی طلحہ یومئذ بسہم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم کو دیکھا، کب؟ جب رمی طلحہ یومئذ بسہم، کہ جب تیر کے ذریعے سے حضرت طلحہ کو مارا گیا، فوقع فی عین رکبتہ فما زال یسبح الی ان مات، وہ تیر سیدھا جا کر ان کے عین پنڈلی کے درمیان میں جا کر وہ پیوست ہو گیا، وہاں جا کر لگائے، اور وہ تسبیح کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد انہوں نے روایت لائی ہے، اور روایت کا نمبر ہے 14822، اس میں یہی بات ہے۔ کہتے ہیں رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح، اس میں بالکل وہی بات ہے جو میں نے پچھلی روایت میں بیان کی، لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح، اس کو طبرانی نے روایت کیا اور اس کے جو راوی ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں۔ اگلا جو حوالہ میرے بھائی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے، اور یہ ہمارے ہاں جلیل القدر امام ہیں اہل سنت میں محدثین میں سے۔ یہ کہتے ہیں وروا ابن عساکر، ابن عساکر نے روایت کیا ہے من طرق متعددت، متعدد طرق سے، ان مروان ابن الحکم، کہ مروان ابن الحکم هو الذی رماہ فقتلہ منہا، وہی شخص ہے کہ جس نے، مروان وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت طلحہ کو تیر مارا تھا اور قتل کیا، اور یہ بسند صحیح، وَأَخْرَجَهُ ابو القاسم البغوی بسند صحیح، اور اسے ابو القاسم البغوی نے نقل کیا ہے کمزور سند کے ساتھ نہیں، بسند صحیح۔ آگے کہتے ہیں عن الجارود ابن ابی صبرۃ قال لما كان یوم الجمل، جب جمل کا دن تھا، نظر مروان الی طلحہ، تو مروان نے حضرت طلحہ کو دیکھا، فقال، اس نے کہا لا اطلب ثأری بعد اليوم، آج کے بعد میں حضرت عثمان کے خون کا قصاص نہیں مانگوں گا، فنزع له بسهم فقتله، تیر مارا اور قتل کر دیا۔ اگلا جو حوالہ ہے میرے بھائی شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، لابن عماد الحنبلی رحمہ اللہ کی، جلد اول ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں وقتل یومئذ طلحة بن عبید اللہ القرشی التیمی، حضرت طلحہ اس دن شہید ہوئے، کس دن؟ جس دن جمل ہوئی۔ قیل رماہ مروان بن الحکم لحقد کان فی قلبہ علیہ، مروان نے ہی ان کو قتل کیا اس حسد کی بنا پر کہ جو مروان کے دل میں ان کے ساتھ تھا۔ وکان ہوا وہو فی جیش واحد، ایک ہی لشکر میں تھے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے لشکر کے اندر یہ دونوں تھے۔ لیکن مروان کو فائدہ کیا تھا؟ مروان کو فائدہ اس لیے تھا کہ مروان خود یہ چاہتا تھا کہ اس پورے اقتدار کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے، اور آگے جا کر پھر اسے قبضہ ہوا۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مروان بن الحکم الاموی ابو عبد الملک، یہ جو مروان ہے یہ اموی ہے اور ابو عبد الملک ہے، عبد الملک بن مروان کا کے والد صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں قلت روی عن بسرا وعن عثمان وله اعمال موبقہ، اس کے جو اعمال ہیں ہلاکت والے اعمال ہیں، نسأل اللہ السلامہ، ہم اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اتنے خطرناک قسم کے اس کے اعمال ہیں۔ رما طلحہ بسہم وفعل وفعل، اس نے حضرت طلحہ کو تیر سے مارا تھا اور اس نے جو کیا سو کیا، یعنی اس نے بہت
جو برے کام کیے ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لابی عمر یوسف بن عبداللہ ابن محمد ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، جلد اول ہے یہ میرے سامنے، اور اس میں جو دارالمعرفہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے یہ کتاب، صفحہ نمبر 386 پر کہتے ہیں ثم شہد طلحۃ بن عبید اللہ یوم الجمل محاربا لعلی، امام علی علیہ السلام کے مخالف یہ آئے امام علی سے جنگ کرنے کے لیے، فزعم بعض اہل العلم، بعض اہل علم کا یہ خیال ہے ان علی دعاہ فذکرہ اشیاء من سوابقہ وفضلہ، امام علی علیہ السلام نے مستدرک الحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت طلحہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے خلاف جنگ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا غدیر کے اندر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ طلحہ تمہارے مولا علی ہیں؟ جب تم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہمارے مولا علی ہیں، تو غدیر میں تم نے میری ولایت کا اقرار کیا ہے، اے طلحہ آج تم جمل میں میرے سامنے آگے کھڑے ہو اور مجھ سے قتال کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ مستدرک للحاکم کے اندر روایت ہے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ امیر المؤمنین میں ذہن سے میری یہ بات نکل گئی تھی، تو حضرت طلحہ واپس چلے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ مستدرک کی روایت یہ ہے کہ مروان تیر چلاتا ہے اور حضرت طلحہ کو جا کر وہ لگتا ہے اور اس سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ الثِّقَاتُ فِي أَنَّ مَرْوَانَ قَتَلَ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ، اس میں جو ثقہ علماء ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بے شک مروان نے ہی حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ اس بات سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی ناسبیو کہ جو تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کا کام کرتے ہو، دھول جھونکنے کا کام کرتے ہو۔ کن باتوں سے؟ جناب دفاع صحابہ کے نام سے۔ بھائی حقیقت تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو ہمارے علماء اہل سنت یہ بات لکھ گئے، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے۔ ان کو اگر آپ سنی نہیں کہتے ہیں تو اس علی وجہ الارض کوئی سنی نہیں ہے، زمین کے چہرے کے اوپر کوئی بھی سنی نہیں بچتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کبھی بھی عوام کو نہیں کہیں گے، نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس کا جو تعلق تھا مروان کا یہ بنو امیہ میں سے تھا۔ یہ کیونکہ ایک کے بارے میں بتائیں گے تو پھر تحقیق کے دروازے آگے چلتے جائیں گے، لوگ تحقیق کریں گے۔ اچھا تو یہ ہے حقیقت میرے بھائی کہ حضرت طلحہ کا جو قاتل ہے وہ مروان بن حکم ہے، ابو عبد الملک۔ اور یہ میں نے علماء کرام کی تصریحات، اکابر اہل سنت ان کی تصریحات آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ جو قضیہ عثمان ہے کہ حضرت عثمان کا جو معاملہ ہے اسے لوگوں کے سامنے سارا کا سارا اٹھا کر وہ ڈال دیتے، مصر سے آئے ہوئے تھے، بصرہ سے آئے ہوئے تھے، اور باقی جو معاملات تھے وہ ایسے ہی ہو گئے، بالکل اتفاقاً ہو گئے، اور ایسی پروپیگنڈا مہم چلی تھی کہ اس میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو دوستو یہ میں نے چاہا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا جو معاملہ ہے ان کی نشاندہی ہو جائے۔ یہ آج آپ کے سامنے پوری GIT رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور بنو امیہ کی یہ جو فرد ہے مروان بن حکم، یہ قاتل ہے، اصلی قاتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا بھی یہ سبب ہے۔